السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر چمکتے دمکتے ننھے منع اور ننھے منع سے بڑے اور بڑے سے تھوڑے اور بڑے ساتھی، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ آج کل سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے جی آپ اپنے سارے کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دو دن میں یا پھر آج ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے کہانی سننے سے پہلے روزہ بھی کھولا ہوگا، کیونکہ سال کا سب سے اچھا بابرکت اور رونق والا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، رمضان۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے روزے قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چوتھا سپارہ، اور چوتھے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کہانی سنائی ہے۔ کہانی بھی نہیں سنائی، ایک ایسا واقعہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے۔ بھلا وہ کون سا واقعہ تھا؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، کیونکہ کافروں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے، اور وہ مدینہ آ گئے، تو مدینہ ہجرت کرنے کے دوسرے سال ہی میں ان کو کافروں سے ایک جنگ کرنی پڑی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اور غزوہ بدر میں مسلمان حالانکہ صرف 313 تھے اور کافر 1000، مگر مسلمان بہت ہی آسانی اور شان سے یہ جنگ جیت گئے۔ جنگ بدر میں کافروں کو جو ذلت اٹھانی پڑی تھی اور ان کو جتنا نقصان ہوا تھا، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ وہ حق پر نہیں ہے اور اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اگر ان میں ذرا بھی عقل ہوتی تو پھر کوئی شرارت نہ کرتے، مگر مکہ جاتے ہی انہوں نے پھر لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی، اور تجارت میں جو بھی ان کو نفع حاصل ہوتا، جو ان کو پیسے زیادہ ملتے، اس کا ایک حصہ لڑائی کی تیاری کے لیے الگ کر دیتے۔ اور پھر جب یہ لڑائی ہوئی جس کو غزوہ احد کہتے ہیں، جس کی کہانی ابھی ہم سننے جا رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی یہ والی آیات نازل کی جو چوتھے سپارے میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں مسلمانوں نے جو کیا تھا اس کے بارے میں بات چیت کی۔ سنتے ہیں جنگ احد میں کیا ہوا تھا۔ اب کی بار مکہ کے کافروں نے آس پاس رہنے والے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس طرح ایک بڑی فوج بن کر 3 شوال 3 ہجری کو مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی تعداد 3000 تھی، ان میں 200 گھوڑ سوار اور 700 ایسے لڑاکا نوجوان تھے جنہوں نے ذرہ یعنی لوہے سے بنے ہوئے کرتے پہن رکھے تھے، اور اونٹ وہ تو ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور اس بار ان کافروں نے بہت سی عورتوں کو بھی ساتھ لیا تھا، جو شعر گا گا کر انہیں جوش دلا رہی تھی۔ جن دنوں کافر لڑائی کی تیاری کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب مکہ میں ہی تھے۔ وہ اگرچہ مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس محبت ہی کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک آدمی کو مدینہ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچا دی کہ مکہ کے کافر پھر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ بات معلوم تھی کہ مکہ کے کافر لڑائی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر آپ بھی کافروں سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب یہ خبر ملی کہ کافروں کی فوج مکہ سے روانہ ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ کافروں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ شہر مدینہ کے اندر رہ کر ہی کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں کافروں کا مقابلہ کرنا ٹھیک رہے گا، کیونکہ شہر کے اندر تو بزرگ مسلمان بھی ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں،
ان کے ہوتے ہوئے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ بحث ہو ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے حجرے یعنی اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور ذرا پہن کر باہر تشریف لائے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں کافروں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ 13 شوال 3 ہجری کی جمعے کی نماز پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی طرح اس جنگ کے لیے بھی 3 جھنڈے تیار کیے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انصار کے قبیلے اوس کا جھنڈا حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ جو مسلمان مکہ کے کافروں سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے ان کی تعداد 1000 تھی۔ گویا اس جنگ میں بھی کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 2000 زیادہ تھی، اور پہلے کی طرح ان کے پاس لڑائی کا سامان بھی بہت اچھا تھا۔ تعداد میں کم ہونے کے علاوہ اس بار مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچانے والی ایک بات یہ تھی کہ کچھ ایسے لوگ بھی فوج میں شامل ہو گئے جو سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر مسلمان بن گئے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے جو اندر سے تو مسلمان نہیں ہوں گے، اوپر سے ہوں گے، انہیں قیامت کے دن بہت سخت سزا ملے گی۔ مسلمانوں کے ساتھ جو منافق لشکر میں شامل ہو گئے تھے ان میں ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ مسلمانوں کے مدینہ آنے سے پہلے سب لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب نے انہیں اپنا حاکم مان لیا تو وہ بہت ہی ان سے حسد اور جلن محسوس کرنے لگا۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سے وہ ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اب جنگ احد کے موقع پر اس نے کیا کیا اچھے ساتھیوں، کہ جب اسلامی لشکر کافروں سے لڑنے کے لیے گیا تو یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، یعنی کہ 1000 مسلمانوں میں سے 300 لوگ الگ ہو گئے، اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ کے سلسلے میری بات نہیں مانی گئی، میں تو چاہتا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اب 300 آدمیوں کے الگ ہو جانے سے ایک تو لوگوں کی تعداد کم ہو گئی، اسلامی لشکر کی طاقت کم ہو گئی، اور یہ خطرہ بھی پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے دل نہ ٹوٹ جائیں، وہ دل نہ ہار بیٹھے کہ اب ہم کیسے لڑیں گے۔ مگر اللہ کے فضل سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان بہت پکا تھا، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک کے مقابلے میں 10 لوگ ہوں یا ایک کے مقابلے میں 50 لوگ ہوں۔ اچھے ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن رات کے وقت کافروں کی فوج سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ صرف 700 مجاہد تھے۔ جنگ بدر کے مجاہدوں کی طرح لڑائی کا ساز و سامان ان کے پاس بھی بالکل معمولی تھا، صرف 2 گھوڑے تھے، اور لیکن ان کا یقین تھا اور ان کا دل مضبوط تھا کہ ہم سچائی کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد نامی پہاڑ کے قریب رکے۔ یہ پہاڑ مدینہ شہر سے 3-3.5 میل کے فاصلے پر شمال کی طرف ہے۔ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شمال کس طرف ہوتا ہے؟ نقشے میں دیکھیے گا۔ اور اسے احد نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ آس پاس کے دوسرے پہاڑوں سے یہ بالکل الگ اور اکیلا نظر آتا ہے۔ عربی میں احد اکیلے کو کہتے ہیں، جیسے واحد ہے، احد ہے، اسی طرح احد کا مطلب اکیلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو اس پہاڑ کے قریب اس طرح ٹھہرایا کہ پہاڑ لشکر کے پیچھے تھا اور مدینہ سامنے تھا۔ اس پہاڑ میں ایک درہ یعنی ایک راستہ تھا۔ اس درے کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہ اگر کافر چکر کاٹ کر پہاڑ کے دوسری طرف پہنچ جائیں تو اس راستے سے گزر کر مسلمانوں کے لشکر تک پہنچ سکتے ہیں اور حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیا کہ تیر چلانے والے 50 مجاہدوں کو اس درے پر پہرا دینے کے لیے مقرر کر دیا، اور کہا کہ لڑائی
کچھ بھی رنگ اختیار کرے، چاہے مسلمان ہاریں یا جیتے، تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 50 تیر اندازوں کا سردار بنا دیا گیا، اور پھر ہوئی جنگ شروع۔ 700 مسلمانوں کے مقابلے میں 3000 کافروں کی فوج تھی، اور وہ بھی اونٹوں اور گھوڑوں اور ذرہ سے لیس۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان کافروں کو دباتے چلے گئے۔ جو کافر بھی لڑنے کے لیے آیا، مسلمانوں نے اس کا خاتمہ کر دیا، یہاں تک کہ کافر لڑائی کے میدان سے بھاگنے لگے۔ اور جب کافروں نے میدان سے بھاگنا شروع کر دیا تو درے پر پہرا دینے والے تیر اندازوں کو ایسا لگا کہ کافر ہار گئے ہیں اور لڑائی ختم ہو گئی۔ یہ خیال کر کے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور میدان کی طرف بھاگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں بہت روکا، لیکن تھوڑے ہی تیر اندازوں نے ان کا حکم مانا۔ باقیوں نے کہا کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، اب ہمیں یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر حضرت عبداللہ نے اپنی جگہ نہ چھوڑی اور کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ کل کی کہانی میں، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو اتنی اہم جنگ تھی جس میں مسلمان پہلے جیتے اور پھر ان کو نقصان اٹھانا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں اس کے بارے میں کیا بات کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے اس کہانی کے بقیہ حصے کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔